السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ہم نے ربوہ میں جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں علماء سو نے گندی زبان استعمال کر کے جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا پھیلایا، ہم نے الحمدللہ ان سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ لیکن ایک کلپ بہت اہم ہے جس میں ایک مولوی صاحب نے اپنی ہی تکفیر کر دی اور خود اپنے مجدد اشرف علی تھانوی کو بھی کافر قرار دیا۔ نہ صرف یہ، اس مجلس میں اکثریت دیوبندی تھی، ان سب کو بھی انہوں نے کافر قرار دیا۔ وہ بھی اس کلمے میں زیادتی کرے، وہ بھی کہو نہ بولو وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر، جو اس کلمے میں کمی کرے وہ بھی کافر۔ اب یہ لوگ دیوبندی ہیں۔ ان کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور یہ خواب تھی، لیکن بیداری میں بھی اس کی زبان پہ یہی تھا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے ان مرید کو یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں یعنی اشرف علی تھانوی صاحب متبع سنت ہوں۔ اس پہ احمد رضا خان صاحب خاموش نہیں رہے، بلکہ جلد از جلد انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ دیوبندی کافر ہے، جو ان کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور پھر اس کلمے پہ بھی فتویٰ لگایا اور کہا مسلمان ہوتا تو ایسی بات سن کر لرز جاتا اور اس کفر بکنے والے سے کہتا کہ خبیث منہ بند کر، کفر نہ بک، نہ کہ اسے اور تسلی دے۔ اب یہ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے جو بھی اس کلمے میں زیادتی کرے وہ کافر ہے، جبکہ ان کے مجدد صاحب نے یہ کام کیا اور اپنے مریدوں کو بھی اس بات سے نہیں روکا۔ اسی وجہ سے آپ ہی کے مسلمان بریلوی بھائی آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے ختم نبوت پہ آپ کا اجماع ہے۔ پھر اہل حدیث نے بھی آپ کو سانس نہیں لینے دیا۔ زبیر علی زائی صاحب نے بھی فتویٰ لگایا اور اس واقعے کے بعد لکھتے ہیں کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ متبع سنت امتی کو نبی کہنا صحیح ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ واضح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوئی اپنا کلمہ نہیں بنایا، نہ نماز علیحدہ بنائی ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو دین و ایمان سمجھتا ہوں۔ اب ہم سنتے ہیں کہ آپ ہی کے مسلمان مولوی بھائی آپ کو کیسے جواب دیتے ہیں کہ اصل میں ختم نبوت کا منکر ہے کون۔ آپ دیوبندیوں کو وہ سب ختم نبوت کے منکر مانتے ہیں۔ رسالہ ہمارے تو امیر حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، یہ ساتھ لے لیتے اور ساڈا دل ہی چھوٹا جے، ساڈا دل ہی چھوٹا۔ یہ زانی صاحبہ نے سن ساڈا دل بڑا نہیں، ساڈا دل ہے چڑی چیٹا، ہم ان کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ من احبا للہ وابغضا للہ، ان کے ہاں تعویل و مسلط ہے، میں تان نہیں کرتا لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہم کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ اٹھا رسالہ الامداد کو۔ ایک دیوبندی کہتے ہیں تھانوی صاحب تو اڈی کتاب پڑھی پھر ہویا کی ہندا خواب آئی، بھائی کی آئی؟ اوہ اونچی بولو، سردی لگ دی دے۔ خواب آئی، خواب میں ہوا کیا؟ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی، استغفر۔ اندر میں جس نے بیدار ہویا تو میں کیا میرے کو تو بڑی غلطی ہوئی، توبہ 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 توبہ۔ پھر میں توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ کہتا بیداری میں وہ سو نہیں رہا، خواب میں نہیں بیداری میں ہوں۔ دیوبندی کہتے ہیں جی وہ جی خواب سی، میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب تو کیا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ آئیں بائیں شائیں یوں کے چنانچہ سن لو تھانوی کا جواب،
کلمے پڑھنے والے کو جواب دیا. اس واقعہ میں تسلی ہے اور تانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو, تسلی دینے والے کو نہ ختم نبوت کا محافظ مان سکتا نہیں. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور, اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا, اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں, اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے, لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں, لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی, اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے, یا یہ مانے میں چلاک ہوں, یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں, یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے, ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا, لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی, زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری, اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی ان خواب سے بیدار ہو گیا, تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے. اپنی پبلک, میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں, مجھے تو سارے جانتے ہیں نا, وہ علی بھائی دیکھیں نا وہ تو خواب تھا. میں کہا یار پڑھو تسی, نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب. میں کہا خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب, پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اچھا, لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں, تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر, سویا نہیں ہے, لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہا ہے.